الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شادی کے رسومات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ شادی بیاہ میں کیا کیا رسومات کیے جاتے ہیں۔ جب نکاح ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، لوگ بارات لے کر جاتے ہیں جو غیر شرعی عمل ہے، اور 100-200 باراتی لے کر جاتے ہیں، اور جب لڑکی کے گھر سے واپس آتے ہیں لڑکی کو لے کر، پھر اس کے بعد ولیمہ کیا جاتا ہے 1-2 دن کے بعد۔ اس ولیمے میں کھانا کھانے کے بعد ہم جب کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تو ایک رقم ادا کرتے ہیں، کچھ اماؤنٹ دیتے ہیں، اور اس کو گھر والے اصولتے ہیں۔ باقاعدہ ایک آدمی کو فکس کیے ہوتے ہیں کہ یہاں تم نیوتا لکھو، جس کو نیوتا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نیوتا اصولنا شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ گویا کہ آپ نے ان کو کھانا کھلایا اور پھر وہ کھانے کے بدلے میں ان سے پیسہ لے رہے ہیں۔ اگر ان کی ہیلپ کرنی ہے، مدد کرنی ہے، تو آپ شادی سے پہلے ان کی مدد کر دیتے، ہیلپ کر دیتے، پیسے دے کر، گیہوں چاول دے کر، یا جو بھی چیز آپ دے سکتے تھے، جس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے تھے، تو ان کو آپ کو کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ طریقہ کہ ہم ولیمہ کھا کر، ان کا کھانا کھا کر ہم پیسہ ان کو ادا کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہوتا کہ آپ ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیتے۔ یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لڑکے والوں اور لڑکی والوں کا نکاح سے پہلے ضروری سمجھ کر دعوت کرنا۔ نکاح ابھی ہوا نہیں اور اس سے پہلے ہی دعوت چلتی رہتی ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے، اور ایک فنکشن کے طور پر ایک بڑا فنکشن ہال بک کیا جاتا ہے، یا کوئی ایسا مکان اور گھر یا ایسی جگہ جہاں ٹینٹ وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اور پھر زور و شور کے ساتھ اس میں پیسوں کا خوب اسراف ہوتا ہے، خوب پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اور ایک دعوت کے نام پہ خوب ہردنگ مچائی جاتی ہے، اور جو شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، جس کے بارے میں بار بار ہم بیان کرتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو من، جو ان کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی کرنا، لڑکی والوں کا جب لڑکی اپنے گھر سے آ جاتی ہے لڑکے والوں کے گھر پہ، تو ان سے ملنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں، اور وہ بھی خاص خاص لوگ ہوتے ہیں، بڑے معزز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، رسپیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں، اور اپنے ساتھ کچھ تحفہ اور گفٹ لے کر آتے ہیں، کپڑے کی شکل میں ہے، یا کیک کی شکل میں ہے، یا کسی اور شکل میں ہے، لے کر آتے ہیں لڑکے والے کے گھر اور لڑکی کو پیش کرتے ہیں۔ یہ سب طریقے کیا اسلام نے بتلائے ہیں؟ کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ خود ہم نے بنایا ہے اور شیطان نے ہمیں بتلایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں دیکھنے میں ہم کو اچھی لگتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نام ہے وہ لوگوں میں بہت اچھا ہوگا، لوگ ہمیں بہت عزت اور معزز سمجھیں گے۔ یہ بالکل ہی گھٹیا اور بری عادت ہے۔ اور اپنے ساتھ میوے بھی لے کر آتے ہیں، ہدیہ کے طور پہ میوہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ میوے میں الگ الگ قسم کے فروٹس ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، اور ان کو تحفے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہیں تک یہ بات نہیں ہے، بلکہ دلہن کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جاتا ہے، کون محرم ہے کون غیر محرم ہے، یہ سب امتیاز باقی نہیں رہتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، اور ان سے ہنسی مذاق کی جاتی ہے، غیر شرعی ہنسی مذاق کیا جاتا ہے، اور جن کا دلہن کو دیکھنا جائز اور درست نہیں ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر اور ان کے سامنے ہو کر ان سے ایسی گفتگو کی جاتی ہے، ایسا فرینکلی گفتگو کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے سگے والے ہیں۔
یہ سب شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے جب نکاح ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، تو ایک دو کرسیاں یا دو صوفے لگائے جاتے ہیں، جس پہ ایک طرف دولہا ہوتا ہے، ایک طرف دلہن ہوتی ہے، اور ان کی نمائش کرتے ہیں۔ دیکھو ہماری دلہن کتنی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے چہرے کیسے ہیں۔ یہ نمائش، عورت نام ہی ہے پردہ کا، جتنے پردے میں رہے گی اتنی سیف رہے گی۔ سب لوگ دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں خیال آتے ہیں۔ یہ چیزیں نمائش، اس طریقے کی نمائش کرنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے جب جو لڑکا ہوتا ہے، جب وہ ایجاب و قبول ہو جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے، تو سلامی پیش کرتا ہے، کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے، اور لوگوں کو السلام علیکم کہتا ہے۔ لوگ اس کو گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مبارکباد آپ نے دیا نکاح کا، اچھی بات ہے، لیکن سلامی دینا اور سلامی پیش کرنا یہ کہاں کا رواج ہے؟ پھر اس کے بعد لڑکے کا نکاح کے بعد سسرال کے نام پر خاص انداز سے آنا۔ جب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو دولہا ایک خاص انداز میں اپنے سسرال میں آتا ہے، اور سالیوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، اور کیا بولتے ہیں کہ سالی آدھی گھر والی ہے۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کس طریقے کا مسئلہ ہم نے نکالا ہے؟ شریعت نے کیا اس کی اجازت دی ہے؟ سالیوں کو ہم اپنے، جبکہ آپ کی شادی آلریڈی ہو چکی ہے، اور پھر جو دلہن کی بہن ہے اس کو آپ آدھی گھر والی شمار کر رہے ہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ وہ وہ آپ سے پردہ کرے گی، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بولے کہ ہم سے تمہارا پردہ ضروری ہے۔ اور دیگر نامحرم، ایسے بہت سارے نامحرم ہیں کہ سامنے آتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کے اوپر ہلدی اچھالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، یا رنگ پھینکتے ہیں۔ اس طریقے کی حرکتیں کی جاتی ہیں شادیوں کے اندر۔ اور جب وہ دولہا، یعنی جس کا نکاح ہوا ہے، جب وہ اپنے سسرال آتا ہے، تو محلے کی جو لڑکیاں ہیں وہ سالیوں میں شمار کی جاتی ہیں، اور وہ سالیاں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہیں اور کھلواڑ کرتی ہیں، ان کے اوپر رنگ پھینکتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں، اور الگ الگ قسم کے مذاق کرتے ہیں۔ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ پھر جو خاص سالی ہوتی ہے، یا محلے کی سالیاں ہوتی ہیں، یا رشتہ داروں کی جو سالیاں ہوتی ہیں، جن کا شمار سالیوں میں وہ لوگ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سے مٹھائی کھاتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ اپنایا ہے؟ اور پھر آپ اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ اور رسول کے حکم کو آپ توڑ رہے ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر آپ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ آتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے آپ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوئی، کیونکہ ہم نے اس طریقے کی نافرمانیاں کی ہیں۔ پھر دولہے کا جوتا چھپایا جاتا ہے۔ دولہے کا جو جوتا ہے وہ چوری کر لیا جاتا ہے۔ وہ جو سالیاں ہوتی ہے، گھر کی ہوتی ہے یا محلے کی ہوتی ہے، وہ جوتے کو چھپا لیتی ہے، اور ایک ایسی رقم کا ڈیمانڈ کرتی ہے جو ان کو دینا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ خوشی سے دیتے ہیں، کچھ لوگ کمی کر کے دیتے ہیں، کچھ لوگ اور زیادہ کر کے دیتے ہیں، کوئی 10,000، کوئی 20,000، کوئی اور لاکھ پتی ہے تو وہ لاکھوں روپے میں دیتا ہے، تاکہ ہماری سالیاں خوش ہو جائیں، ہمارا نام سسرال میں چلتا رہے کہ ہم یہاں کے جو داماد تھے انہوں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کر دیا ہے انہوں نے۔ سب یہ بہت ہی گرا ہوا اور گھٹیا کام ہے۔ اس طریقے کی حرکتیں کرنا چھوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صحرا باندھنا، صحرا باندھنا بھی غیروں کا طریقہ ہے۔ صحرا ایسا باندھتے ہیں کپڑے سے زیادہ اس کا وزن ہوتا ہے، اور پورے چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ چھپا ہونا چاہیے عورت کا چہرہ، چھپاتے ہیں مرد، اور صحرا باندھ کے اپنے آپ کو بہت پررم خواہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا بہت بڑا کام کیا ہے۔ تم
इस्लाम के नाम पर कलंक हो ऐसे करने वाले, ऐसा करने वाले इस्लाम के नाम पर कलंक है। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस्लाम को बहुत ज़माने से बदनाम किया जा रहा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। तुम क्या बदनाम करोगे? तुम अपनी आखिरत खुद बिगाड़ रहे हो। और दुल्हन के पास एक बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, और दूल्हे के पास भी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, तोहफा तोहफ़ लेकर जाते हैं, गिफ्ट जिसको बोलते हैं, और उनको पेश किया जाता है। इसी तरीके से मर्द का हाथ में मेहंदी लगाना या पैर में मेहंदी लगाना शादी के मौके पर ये नाजायज़ और हराम है। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से वो मेहंदी लगाया जा रहा है, तब तो उसके लिए दुरुस्त है, दवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन आप ये समझें कि शादी में हमको लिटिल फिंगर में, अंगूठे में हमको मेहंदी लगाना है, पैर में मेहंदी लगाना है, ये ज़रूरी है, तो ये शरअन जायज़ नहीं है। लेकिन इसको हमने शादी का हिस्सा बना लिया है, क्योंकि गैर ऐसा करते हैं। गैरों की शादी में हम जाते हैं, वो तरीका देखते हैं, वो तरीके राइज हैं, और उनके सेहरे को देखते हैं। वो घोड़ियों पर बैठ कर जाते हैं, और उनके शादियों में औरत को मंगलसूत्र पहनाया जाता है। इसी तरीके से हमारे मुस्लिमों में भी मंगलसूत्र औरतों को बनवाया जाता है और बाकायदा उनको पहनाया जाता है। ये तो बिल्कुल ही घटिया और गंदी हरकतें हैं। इस्लाम में सिर्फ इजाब व कबूल, आपने कहा, काजी ने कहा आपको निकाह कबूल है, तो उसने कहा हाँ निकाह हमको कबूल है, खुतबा पढ़ दिया गया, बस हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं कि मंगलसूत्र है, 7 फेरे हैं, या कुछ और बातें हैं। ये सब शैतानी रस्में हैं, और इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन रसूमात से हमें और हमारी नस्लों को बचने की तौफीक अता फरमाए।